السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. اللہ گرامی اسٹیج پر جب آپ روز علماء کرام اور آج کے اس اجلاس میں شرکت فرما اسلامی بھائیوں اور بہنوں، انسان کے بارے میں آپ نے بارہا سوال کیا ہوگا کہ انسان کس چیز کا نام ہے اور یہ انسان کیوں پیدا کیا گیا، اس کی پیدائش کے مراحل کیا ہے، اور یہ انسان کتنی دنیا سے گزرنے کے بعد اپنے وجود میں ہے اور یہاں سے پھر اسے اس دنیا میں داخل ہو رہا ہے. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ ان امور کی معرفت کے بعد اپنے خالق کو پہچانے اور اپنی انسانیت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا بندہ بن جائے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروئی اس کا مقدر بنے اور وہ انسان مرنے کے بعد قبر کی نعمتوں سے دوچار ہوتے ہوئے قیامت کے واقع ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کی تیار کردہ جنت اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو. آئیے ذرا میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کروں کہ اس دنیا میں انسان کے وجود میں آنے سے پیشتر انسان اللہ رب العالمین کے کونی نظام کے مطابق ایک عالم میں تھا. اس عالم میں پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین نے روح کی شکل میں وجود بخشا اور ان تمام ارواح سے اللہ رب العالمین نے اس بات کا عہد پیمان بھی لے لیا کہ کیا اللہ رب العالمین مالک حقیقی معبود برحق نہیں، تو تمام روحوں نے اس بات کا برملا اعلان کر دیا تھا کہ یقینی طور پر اللہ رب العالمین ہی ہمارا معبود برحق ہے. یقینی طور پر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیے جائیں گے اور یقینی طور پر اللہ رب العالمین کی بندگی کو سر انجام دینا ہی ہماری معراج ہے. اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ انسانی زندگی کا ہوا. وہ مرحلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد قیامت تک آنے والی ضروریت اور انسانیت کے بارے میں اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ آدم کی پشت سے پوری کائنات انسان مرد و زن وجود میں آئیں گے اور ان کے وجود میں آنے کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے اس طرح قائم کیا کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلنے والی ضروریت اور پھر ان سے پھیلنے والی پوری مخلوق قیامت تک آنے والی اس سلسلے کے مطابق سارے لوگ اس دنیا میں آئیں گے. لیکن مرد و زن کے اختلاف کے بعد انسان کا وجود کس طرح ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل طور پہ بیان کر دیا. آپ نے مرحا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس حدیث کو سماعت کیا ہوگا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کے بارے میں واضح طور پہ بیان کر دیا، جیسا کہ بخاری رحمہ اللہ کی صحیح میں موجود ہے. يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما مضغة و40 يوما نطفة و40 يوما نطفة و40 يوما لحمة و40 يوما
موجود ہے. اس حدیث کا مفاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تم میں سے ہر انسان کی خلقت کو، پیدائش کو اللہ رب العالمین مادر رحم میں جمع کرتا ہے، اور اس جمع کی کیفیت اس کو خود اللہ رب العالمین نے بیان کیا. عالم ایک نطفۃ من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. کیا انسان اس بات پر غور نہیں کرتا کہ وہ معمولی سی منی کا ایک نطفہ تھا جسے اللہ رب العالمین نے اپنے کونی نظام کے مطابق، اپنی تقدیر کے مطابق مادر رحم میں جمع کیا، اور پھر اس نطفے کو اللہ رب العالمین نے علقے کی شکل دیا، پھر مضغے کی شکل دیا، پھر اسے مکمل خلقت عطا کرنے کے بعد اسے مرکب ہونے یا مادہ ہونے کا فیصلہ کر دیا. اسے آپ نے کلمہ کی تفسیر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں محسوس کر سکتے ہیں، جس میں ہمارے نبی نے بیان کیا تم میں سے ہر شخص کی خلقت کو مادر رحم میں 3 ادوار میں جمع کیا گیا ہے. پہلا دور یا پہلا مرحلہ جو نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر دوسرا مرحلہ جو علقے کی شکل میں ہوتا ہے، اور تیسرا مرحلہ جو مضغے کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین مرکب و مؤنث کا فیصلہ کرتا ہے. معلوم ہے 120 دن گزر جانے کے بعد اللہ رب العالمین ہر انسان کی پیدائش کے سلسلے میں مادر رحم پر متعین فرشتوں کو بھیجتا ہے، جو فرشتے اللہ کے حکم سے ہر انسان کے بارے میں 4 چیزوں کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں. پہلا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ مذکر ہوگا یا مؤنث، اور دوسرا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت، اور تیسرا فیصلہ ہوتا ہے اس کا رزق کتنا ہوگا، اور چوتھی بات یہ جہنمی ہوگا یا جہنمی یا جنتی. یہ 4 باتیں ہر انسان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ذریعے اس وقت مقرر کرواتا ہے جب انسان کا لطفہ، انسان کا علقہ اور انسان کا مضغہ مادر رحم یعنی ماں کے پیٹ میں وجود میں آتا ہے، پرورش پاتا ہے. اس کے بعد پھر انسان کی ایک دنیا شروع ہوتی ہے، جس دنیا کو مادر رحم کی دنیا کے نام سے موصوف کیا جاتا ہے، اور وہ دنیا اس سے پیشتر کی دنیا اور اس کے بعد آنے والی دنیا سے اکثر مختلف ہے. اور ایسی دنیا ہے جس میں انسان کسی بات کا مکلف نہیں، اور اس دنیا میں اللہ رب العالمین اپنے کونی نظام کے مطابق، اپنے غالب حکمت کے مطابق انسان کی پرورش اور اس کی تخلیق کو جمع کرتا ہے، جس خلقت کے بارے میں اللہ رب العالمین کو خوب جانتا ہے. ہاں، انسان بچے کی حرکت کو، اس کی آہٹ کو، اور ماں اپنے پیٹ میں حرکت کرنے والے بچے کی حرکت کو محسوس کرتی ہے. ایک دنیا مستقل دنیا ہے، ایک دنیا اللہ رب العالمین کے نظام کے مطابق کامل دنیا ہے، جو دنیا احکام کے اعتبار سے اپنے باپ کی دنیا سے مکمل طور پہ مختلف ہے. آئیے غور کیجیے پھر دوسری بات پر کہ جب انسان مادر رحم کی مدت کو مکمل کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس دنیا میں انسان کو وجود بخشتا ہے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد انسانیت کو 3 اجزاء پر مشتمل مانا جاتا ہے. پہلا جز انسان کے جسم میں پائے جانے والی سرائے کرنے والی روح، اور دوسرا جز انسان کا اپنا وجود ہڈی گوشت چمڑے وغیرہ کی شکل میں، اور تیسری چیز انسان کے جسم میں داخل ہونے والی ہوا جسے آپ نفس کے نام سے موصوف کرتے ہیں. اگر آپ قرآن آیات اور حدیث کا جائزہ لیں تو آپ کو بارہا بات ملے گی کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے بارے میں اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ انسان روح کا نام ہے یا انسان نفس کا نام ہے، اور جب اس روح اور نفس سے ہمارے اس جسم سے نفس نکل جائے گی، جان نکل جائے گی، روح نکل جائے گی، تو انسان موت سے دوچار ہو جائے گا، اور موت سے دوچار ہونے کے بعد انسان کی ایک دوسری دنیا شروع ہوگی. بہرصورت آپ اگر غور کریں تو قرآن مقدس میں روح کا اقرار کئی معنوں پر ہوتا ہے. ایک معنی روح کا یہ ہے قرآن مقدس، اور دوسرا روح کا معنی جبریل امین، اور تیسرا روح کا معنی جسے کسی بھی
नाम से मौसूफ किया जाना सही होगा। लेकिन इसके बाद अगर आप नफ्स पे गौर कीजिए तो नफ्स का इकरार कुरान और सुन्नत की रोशनी में कई मानी हुआ है। पहला माना नफ्स का इकरार खून पर होता है, दूसरा माना नफ्स का इकरार इंसानी जान पर होता है, तीसरा माना नफ्स का इकरार किसी चीज के वजूद पर होता है। ये तीन मानी बुनियादी तौर पर नफ्स के हैं। नफ्स और रूह के मानी को जानने के बाद आप पर यह बात वाज़ेह हो चुकी होगी कि इंसान नफ्स और रूह और जिस्म के मजमूए का नाम है। आइए मैं बताता हूं आपको, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को रूह बख्शा, इंसान को वजूद बख्शा, इंसान को नफ्स अता किया और इन तमाम नेमतों के अता किए जाने का मतलब यह है इंसान अल्लाह ताला की बंदगी का इकरार करे और अल्लाह ताला की बंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे। अल्लाह ताला ने जिन चीजों को बंदों पर वाजिब करार दिया है उन चीजों को इंसान हासिल करने के बाद उनके मुताबिक अमल पैदा हो जाए, और वो तमाम चीजें जिन्हें अल्लाह ताला ने हराम करार दिया, जिन अमाल के अंजाम देने से अपने कदर का ऐलान कर दिया, जिन अमाल के अंजाम देने से अल्लाह ताला ने कब्र और दुनिया की धमकी दी, और जिन अमाल के अंजाम देने से अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में सलाह की खबर दी कि इंसान अगर उन अमाल में से कोई अमल अंजाम देगा तो यकीनी तौर पर जहन्नम के आग को ईंधन बन जाएगा। ऐसी तमाम चीजों से किनारा कशी इख्तियार करना इस दुनिया में इंसानों पर अल्लाह ताला ने फर्ज करार दिया है। इसीलिए इस दुनिया के बारे में ये बात कहना बराबर पे सही होगा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मर्द और ज़ब को जिन्हों इसको इसलिए पैदा किया ताकि इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह ताला ने उनकी बंदगी का ऐलान और इकरार कर दें, और वो तमाम की तमाम चीजें जो अल्लाह की बंदगी के मुनाफी हो, चाहे वो कुफ्र हो, शिर्क हो, फिस्क व फुजूर हो, निफाक हो, शैतानी अमल हो, ऐसे तमाम अमाल से इंसान किनारा कशी इख्तियार करे। अगर इंसान उन अमाल से किनारा कशी इख्तियार करता है तो ऐसे इंसान के बारे में इस्लामी शरीयत फैसला करती है कि वो इंसान अजीम मर्तबा इंसान है, वो इंसान रूहानियत से बड़ा इंसान है, वो इंसान अल्लाह का बंदा है, वो इंसान रसूल का उम्मती है। भाइयों, मालूम हुआ ये दुनिया अमल के लिए पैदा की गई है, और इस दुनिया में इंसानों की तख्लीक का वाहिद मकसद अल्लाह के नाम के मुताबिक वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्हों इसको सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। भाइयों, इबादत का करना तमाम इंसानों पर अल्लाह ताला ने फर्ज करार दिया है, क्योंकि इबादत की मारिफत के बाद ही इंसान के बारे में फैसला होगा कि वो इंसान अल्लाह ताला का दोस्त है या उसका दुश्मन, इंसान अल्लाह का वली या उसका बागी, इंसान या शैतान। ये तमाम की तमाम बातें इंसान को उस वक्त मालूम होगी जब इंसान इबादत के माने को जान ले। इसीलिए इबादत के माने के ताल्लुक से उम्मत इस्लामिया का इस बात पर इजमा है कि इबादत उन तमाम चीजों का नाम है जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है, जिनके अंजाम देने पर अल्लाह ताला ने अपने रज़ा का ऐलान करता है, जिन अमाल को अंजाम देने के बाद अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। आइए मैं बताऊं आपको, ये दुनिया इंसान को मिलती है, चाहे वो इंसान दुनिया में दौलत का हुसूल, ये इस बात की कतई दलील नहीं कि अल्लाह ताला की रज़ा उस इंसान से हासिल है, बल्कि अगर किसी इंसान की जिंदगी में दीन पसंदी का जौहर पाया जाए, अगर कोई इंसान दुनिया में इस्लामी अहकाम का अमल कर रहा हो तो यकीनी तौर पर इस्लामी अहकाम का अमल कर रहा होना ये अल्लाह के रज़ा की दलील तो होगा। लेकिन दुनियावी उसूल मसाइल का हुसूल, माल व ज़ब का हुसूल, और दुनिया में इंसान को इज्जत और तकरीम मिल जाए, ये अल्लाह ताला के रज़ा की दलील कतई तौर पे नहीं है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस मुख्तसर से वक्त में आपके सामने जिन बातों को मैं पेश करना चाहता हूँ वो इंसानी वजूद से मुताल्लिक है। आइए मैं बताऊं आपको, मौत के कानून से आपने बारहा सुना होगा कि जो शख्स भी, जो जिस्म भी इस दुनिया में आया उसे मौत का मजा करना है। इस बात पर अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्हीं कलिमात के साथ 3 मुकामात पर अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि
کو اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کے لیے کھڑا کر دے گا اور جنت اور جہنم کے لیے موت کو خوبصورت میلے کی شکل میں کھڑا کر دیے جانے کے بعد اللہ رب العالمین سوال کرے گا. کس سے سوال کرے گا اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین جنتیوں سے سوال کرے گا, جہنمیوں سے سوال کرے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں یا جنہ ویا جنہ حدیث کے الفاظ کے مطابق پیش کرتا ہوں, جس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے اور جہنمیوں سے کہے گا اے جنتی لوگوں, اے جہنمیوں, اور یہ سارے کے سارے لوگ سر اٹھا کر اوپر دیکھیں گے, اس آواز پر کان رکھیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کیا آپ پہچانتے ہو یہ خوبصورت میلہ کیا ہے؟ وہ جواب انعام آدمور, یہ خوبصورت میلہ موت ہے. آپ غور کیجیے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں بھائی بابو بھائی جنت کے ورنہ روئے قوم یا جنت کے فرد فلابور ویا ہمارے فرد فلابور. اللہ رب العالمین موت کو جنت و جہنم کے سادہ کاغذ لیا ہو, سادہ کاغذ لیا ہو. اے جنتیوں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہوگے, تمہیں موت نہیں آئے گی. اے جہنمیوں تم ہمیشہ ہمیشہ رہوگے, تمہیں موت نہیں آئے گی. آپ غور کیجیے, معلوم ہوا موت اللہ رب العالمین نے پیدا کرتا ایک مخلوق ہے جو مخلوق تمام انسانوں کے ساتھ ہے, اور انسان کے جسم سے روح کو نکال لیا جائے گا تو یہ موت انسان کے جسم سے جدا ہوگی. اور پھر قیامت کے واقع ہونے کے بعد جب جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو اسی موت کو اللہ رب العالمین خوبصورت میلے کی شکل میں ذبح کرے گا. اور غور کیا جائے, اس موت کا ہماری زندگی سے, اس موت کا ہمارے جسم سے جو تعلق ہے اس تعلق کے بارے میں آپ سماعت کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے غالب قدرت اور غالب حکمت کے تقاضے کے مطابق ہماری موت کو قبض کرنے کے لیے جو سسٹم بنایا ہے, جو نظام تیار کر دیا ہے, وہ نظام انسانوں کے مرضی کے مطابق نہیں, وہ نظام انسان کی چاہت کے مطابق نہیں, وہ نظام انسان کی قدرت کے مطابق نہیں, بلکہ وہ نظام صرف اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق ہے. اس فیصلے کی تنفیذ کے لیے اللہ رب العالمین نے فیصلے کی معتبر جماعت کو مقرر کر رکھا ہے. اس نظام کو کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک معتبر ٹیم کو مقرر کر رکھا ہے جسے قرآن اور موت کے نام سے موصوف کیا گیا ہے. بھائیوں اور بہنوں, یہ تو ہے. میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے جسم سے موت کو نکالنے کا منتر کیا ہوگا, موت کو نکالنے کی کیفیت کیا ہوگی, اور انسان کا حضور کا عالم کیا ہوگا. اگر آپ اس بات کو محسوس کرنا چاہتے, جاننا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اعلان کر دیا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید. یاد رکھو موت کا سکرات, موت کی سختی, موت کی شدت, موت کی تپش اور موت کا خیال منظر جسے انسان دیکھنے کو قابل نہیں ہوگا, وہ ایسا منظر ہوگا جو حق کے ساتھ اللہ کے فیصلے کے مطابق یقینی طور پر پیش کرے گا اور کوئی بھی انسان سے بچ نہیں سکتا. بھائیو غور کرو, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا سکرات الموت میں کیا پسینے میں شرابور ہوتے, سخت بخار ہوتا, بے چینی کے عالم میں ہوتے, کبھی اپنے چہرے پر چادر اٹھا کر دوسرے پھینک دیتے تھے. آپ کی حقیقت سوال کرتی کہ آپ نے مانا کیا ہے, کتنی سختی سے آپ بچا رہے ہیں, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بیٹی تمہیں بات معلوم نہیں, آج کے بعد اللہ رب العالمین کے والد محترم پر کبھی سختی نہیں آئے گا. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں سکرات موت کے وقت جو سختی اور پریشانی کا عالم مقرر کر رکھا تھا, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی سختی اور پریشانی کا عالم آنے والا نہیں ہے. اسے پتہ چلا کہ سکرات الموت سے, موت کی سختی سے انسان کو دوچار ہونا ہے. موت کی سختی ایسا عالم ہے ہر انسان کی زندگی میں کہ موت کی علامات کو جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, ایسا انسان اللہ پر ایمان لائے بغیر اس کے لیے کوئی چارے کام نہیں ہے. ایسے انسان کے سامنے سوائے توبہ کے اور کوئی چارے کام نہیں ہے. ایسے انسان کے سامنے اس کی زندگی کے گناہوں کے تمام دفتر سے سامنے ہوں گے, وہ اپنے گناہوں کو یاد کرے گا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کے علاوہ اس کے سامنے کوئی چارے کام نہیں ہوگا. لیکن ایسے ہی موقع کے بارے میں ہمارے نبی نے صاف خبر دے دیا
جب انسان موت کی علامات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا تو انسان کی توبہ ایسے اللہ قبول نہیں کرے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے موت کی علامات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر لیا، اس سختی کو دیکھنے کے بعد انسان اللہ کی ایمان کا اعلان کرنے کے بجائے کوئی اور بات کی زبان پہ نہیں آ سکتی ہے۔ پھر بھائیو آئیے میں بتاؤں آپ کو انسان کے جسم سے روح کو نکالنے کی کیفیت اللہ رب العالمین کے نظام کے مطابق کیا ہوگی۔ اس سلسلے میں صاف طور پہ میں بات کہنا چاہوں گا، وہ انسان جس کے جسم میں روح اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اس روح کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ روح طیب اور پاکیزہ ہوگی، اور وہ جسم جس میں وہ روح رہتی تھی، زندگی بسر کرتی تھی، وہ بھی پاکیزہ اور طیب ہوگی، یا پھر دوسری قسم اس روح کی یہ ہے وہ روح خبیث ہے، وہ روح جس میں وہ جسم جس میں روح رہتی تھی وہ جسم میں خبیث ہے۔ تو اگر روح طیب اور پاکیزہ ہے اس کے جسم سے نکلنے کی کیفیت کیا ہوگی، اور اگر روح پاکیزہ نہیں بلکہ خبیث ہے تو اس کے نکلنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ ان دونوں باتوں کو سماعت کرنے سے پیشتر میں آپ کے خدمات میں بات ڈالنا چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آئیے ذرا نبوت سے ہٹ کر عام انسانوں کے بارے میں آپ سنا کیجیے کہ انسانی جسم سے موت کے اچکنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اعلان کر دیا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفکرون۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا اللہ رب العالمین کی ذات کی اور تنہا اس بات کا مالک ہے کہ تمام انسانوں کے نفوس کو، ان کی جانوں کو، ان کی موت کو ان کے جسم سے وفات دے دے۔ اب انسان کی یہاں دو قسم ہوتی ہے، پہلے وہ قسم بہت سارے لوگ نیند میں ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو سونے کے عالم میں انسان کی روح خدا ان کے جسم سے نکل گئی۔ اب اگر اللہ رب العالمین اس انسان کو حالت نیند میں موت دینا چاہے گا تو پھر اسے بیدار ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ نے بہت سارے ساتھیوں کے بارے میں، بہت سارے احباب کے بارے میں سنا ہوگا، شام میں طبیعت ٹھیک تھی، اچھے ماحول میں گفتگو کیا، رات میں سوئے، صبح بیدار ہونے کا موقع نہیں ملا۔ اسے اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے کہ بہت سارے نفوس کو اللہ رب العالمین نیند کے عالم میں موت کے گھاٹ ڈال دیتا ہے اور ان کی روح کو دوبارہ کسی میں واپس نہیں رکھتا گا۔ اور پھر دوسری قسم ان لوگوں کی جنہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی جاتی ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَيُبْصِرُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، دوسرے نفسوں کو اللہ رب العالمین ایک متعینہ مدت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور اسی مدت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا اِنَّا أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ۔ اے لوگوں یاد رکھو یقینی طور پر جب اللہ رب العالمین کا متعینہ فیصلہ آ جائے گا، موت کا وقت آ جائے گا تو اسے سیکنڈوں کے لیے مؤخر نہیں کیا جا سکے گا۔ چاہے انسان اپنی تمام دولت کو نثار کر دے، انسان کے تمام اقدار کو قربان کر دے، انسان کی تمام پراپرٹی کو اللہ کے راستے میں پیش کر دے، لیکن یاد رکھو یہ تمام کے تمام دوسرے انسان کو موت کے آغوش سے چند سیکنڈ کے لیے مؤخر نہیں ہونے دیں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین انسانوں کی روح کو قبض کرتا اپنے حکم کے ذریعے۔ آئیے ذرا اس سلسلے میں دوسری بات کو سماعت کیجیے۔ دوسرے آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون۔ اے نبی اعلان کر دو یقینی طور پر ملک الموت تمہارے نفسوں کو اچک لیتے ہیں، تمہاری جان کو نکالتے ہیں اور پھر تم اللہ رب العالمین کے پاس لوٹا دیے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے موت کے نکالنے یا اچکنے کی جو نسبت کی ہے وہ ملک الموت کی جانب کی ہے، یعنی ملک الموت فرشتوں کی آپ کی ٹیم ہے، یا پھر ایک فرشتہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے ذریعے وجود بخشا ہے، اور اس فرشتے کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق تمام انسانوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، اور جب یہ ملک الموت انسان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اس کے بعد اگلا مطلب کیا ہوتا ہے اسے ذرا سماعت کیجیے۔ قرآن مقدس کے تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا فرشتوں کی ایک جماعت اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، ملک الموت کے ہاتھ سے روح کو یا
मौत को खत्म करने के लिए वहाँ मौजूद होती है। आप गौर कीजिए, ये बंदा अपनी पूरी तफसील के साथ, पूरी कैफियत के साथ क्या है, फिर भाइयों का उस बात को गौर से समाप्त कीजिए। मैं आपके सामने याद करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मलकुल मौत किसी भी इंसान के जिस्म से रूह को निकालते हैं और रूह के निकालने की जो कैफियत हदीस में बयान की गई है, अगर वो रूह शरीफ है, वो जिस्म पाकीज़ा है, तो फरिश्ते उसे खुशामदीद कहते हैं। और जिब्रील मलकुल मौत इंसानी जिस्म से रूह को निकालते हैं, उसकी तशबीह देते हुए हमारे नबी ने कहा, जिस तरह तशबीज़े के मुंह से पानी के कतरात बड़ी आसानी से टपकते हैं, ऐसे ही इंसान के जिस्म से रूह सरायत करते हुए रफ्ता रफ्ता निकल जाती है। और जब रूह निकलती है उस जिस्म से, तो मलकुल मौत अपने हाथ से उस रूह को लेकर फौरन फरिश्तों की जो जमात उनके पास होती है उनके हाथों में दे देते हैं। मलकुल मौत के हाथ से ये फरिश्ते रूह को अपने हाथ में लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, माहुम अनूतु मिन हवानिल जन्ना व कफन मिन अकवाल जन्ना, उन फरिश्तों के साथ ऐसी खुशबू होती है, जन्नती कफन और जन्नती खुशबू होती है, जिस खुशबू के बारे में हमारे नबी ने बयान कर दिया, ऐसी मोहतबर पाकीज़ा खुशबू रोए ज़मीन पर कभी महसूस नहीं की गई। वो फरिश्ते उस रूह को मुबारकबाद पेश करते हुए आसमानों की बुलंदी पर लेकर जाते हैं। और जब आसमानों की बुलंदी पर लेकर उस रूह को जाते हैं, तो आसमान के फरिश्ते उसे खुशामदीद कहते हैं। यहाँ तक कि वो रूह अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले के मुताबिक जन्नत की नेमतों से माला होती है। खुला हुआ है, खुला हुआ है। ये थोड़ा पी लिया जाए उससे। असल में बहुत ठंडा है, हाँ, इसीलिए तो नुकसान करेगा और रात में और नुकसान करेगा, ये तो दिक्कत। ठंड हो तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो 10-15 मिनट, हाँ, क्योंकि अच्छा तो लगेगा पीने में, लेकिन नुकसान करेगा। अगर वो खमीस है तो ये मलकुल मौत इंसानी जिस्म से रूह को बड़ी कुव्वत के साथ, बड़ी शक्ति के साथ, बेरहमी और बेदर्दी के साथ खींचते हैं पूरी कुव्वत से। आप गौर कीजिए, कुव्वत से खींचने का मतलब ही नहीं कि रूह को जिस्म से निकालना बड़ा दुश्वार है या फरिश्तों के पास कुव्वत नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को इतना कुव्वत दे रखा है कि एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पहाड़ को उसकी जगह से हटाने पर काबिल है, वो फरिश्ता इंसानी जिस्म से रूह को निकालने पर काबिल है। लेकिन कुव्वत और बेरहमी से खींचने की जो तशबीह दी गई है, उस तशबीह का मफाद ये है कि इंसान को अज़ियत हो, खबीस इंसान को तकलीफ हो, बुरे इंसान को आदाब से दो चार किया जाए, पाकिज़ इंसान अल्लाह के आदाब को यहीं से चखना शुरू कर दे। और ऐसा इंसान, ऐसे औरत जो दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करती है, उसे जहन्नम का अज़ाब यहीं से शुरू हो जाए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, भाई मुतक़ल बिल हुक्मा इंतल और रसूल के कबूल। इसका मतलब हुआ फरिश्ते बड़ी कुव्वत के साथ इंसानी जिस्म से रूह को खींचते हैं, जिस तरह भीगे हुए खून से धागे को खींचने में मशक्कत होती है, ऐसे ही पूरी रूह को एक जिस्म से मशक्कत और दर्द के साथ निकलती है। और जब ये रूह मलकुल मौत निकाल देते हैं, तो फरिश्तों की दूसरी जमात वहां होती है। उन फरिश्तों के हाथ में क्या होता है, इस बात को समझ कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक बात बिन दारिया के सारिया हदीस के रावी है, उसने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, फरिश्तों के हाथ में मोटे टुकड़े तार के मानव टुकड़े होते हैं, जिनमें बदबू होती है, ताकुर होता है, और बड़ी कराहियत के साथ ऐसे रूह को अपने हाथों में तार में लपेटने के बाद कराहियत के साथ आसमान की बुलंदी पर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये खबीस रूह जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं, फरिश्ते कहेंगे, आइए कविता तुम इसमें जैसे खबीस तो पूरे जिस्म में थी, तेरा एक ठिकाना है, जब से आसमान पे बुलंदी पर ले जाया जाएगा, वहां से फरिश्ते आसमान का दरवाजा नहीं खोलेंगे, उसे फिर जमीन में वापस लौटा दिया जाएगा। यानी
سہے گی. پھر بھائیو غور کیجیے کتنی عظیمت کا مقام ہوگا جب انسان برائی کرنے والا موت کے وقت موت کی جھانکیوں کو محسوس کرے گا اور روح کے قبض ہونے کی کیفیت کے آواز سے ہوتا ہوگا. وہ انتہائی خطرناک انتہائی بھیانک منظر ہوگا. اس منظر کے بعد سامعین انسان کو چھٹکارا مل گیا. حضرت بھائیو اس دنیا سے جو بھی انسان مر گیا یاد رکھو اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا جو مانا روزہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو موت دیا اور اس کے لیے قبر کا سامان فراہم کر دیا. قبر کا سامان مرنے کے دور میں استعمال کیا گیا. ورنہ حقیقت یہ ہے اللہ کے بیان کے مطابق جو انسان موت سے دوچار ہوا وہ قبر کی زندگی میں داخل ہو گیا. قبر کی زندگی اسے ملی چاہے اسے دفنایا گیا ہو یا وہ سمندر میں بہ گیا ہو یا دریا میں سمجھا گیا ہو یا پرندوں نے کھا گیا ہو یا جنگلوں میں پیٹ میں چلا گیا ہو. ایسے وقت جو شخص بھی مر گیا جس کے جسم سے روح نکال لی گئی وہ برزخ کی زندگی میں داخل ہو گیا. اور برزخ کی زندگی میں جو چیزیں پیش آنے والی ہیں وہ تمام انسان کو پیش آ کریں گی. چاہے اسے دفنایا گیا ہو یا دریا میں سو گیا ہو سمندر میں بہ گیا ہو اور درندے اسے کھا گیا ہو کھا گیا ہو. میں ذرا تعلیم بتاؤں آپ کو اس دنیا کے بعد انسان کے سامنے ایک برزخ کی دنیا آنے والی ہے. برزخ کی دنیا کا مطلب ہوا جو انسان مر گیا یاد رکھو میرے بھائی اور بہنوں اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا تو یقینی طور پر بہت بڑی بدعقیدگی سے بہت بڑے شرک سے اور بہت بڑے خطرے ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. کیونکہ جس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مادہ رحم میں جو انسان پرورش پاتا ہے مادہ رحم سے باہر آنے کے بعد اگر اسے ماں کے پیٹ میں داخل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ کوشش غلط ہوگی. یہ محنت بیکار ہوگی. دنیا میں کام کرنے کے باوجود آج تک اس نتیجے نہیں پہنچ سکا کہ انسان کے ماں کے پیٹ سے باہر آ جائے تو اسے دوبارہ اسے ماں کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے. ایسے ہی جو انسان مر گیا دوبارہ اس دنیا میں اس کا آنا محال ہے. اب تو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں انسان مر گیا اس کی روح آئی میں نے اسے کام پر دیکھا اس نے گھر کے دروازے پر بٹھایا میں نے اس کے ہاتھ گھر میں محسوس کیا. یہ تمام باتیں میرے بھائیوں اور سمجھا ہے بے سروپیر ہے. ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق مسلمانوں کی حمایت کرنی جو مسلمانوں کی زندگی میں کفر اور شرک کا سبب بنتی ہے. کیونکہ اللہ کے نظام کے مطابق جو انسان مر گیا برزخ کی زندگی میں چلا گیا دنیاوی زندگی میں اس کا آنا محال ہے. آج برزخ کی زندگی میں آپ غور کیجیے کہ اللہ رب العالمین انسان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. یا انسانی جسم جو برزخ کی زندگی میں داخل ہوا اس کے ساتھ فرشتوں کا معاملہ کیا ہوگا. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبان انسان کو بیان کر دیا کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ برزخ کی زندگی میں دو چیزیں پیش آئیں گی اور وہاں بھی انسان کی دو قسمیں ہوں گی. پہلی چیز برزخ کی زندگی میں انسان فتنے سے دوچار ہوگا آزمائش سے دوچار ہوگا امتحان سے دوچار ہوگا. اس امتحان کا مطلب ہوا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین نے میری جان کے ساتھ وحی کر دی تمہیں قبر میں آزمایا جائے گا. قبر میں تمہاری آزمائش کی جائے گی. آزمائش کے بعد بھائیو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں یہ بات ہے کہ قبر کی زندگی میں انسان سے سوال کیا جائے گا. وہ سوال رب کے بارے میں وہ سوال رسول کے بارے میں وہ سوال دین اور عقیدے کے بارے میں. غور کیجیے جب انسان عالم ارواح میں تھا تو اس سے اللہ تعالی نے اس بات کا اہتمام کیا تھا کیا تو میرے ملکیت کے اعتبار اور اعلان کرے گا. انسان نے اس بات کا اہتمام اللہ تعالی سے کیا تھا پختہ عہدوں کے بعد کہ اللہ تعالی یقینی طور پر میرے رب ہونے کا میرے معبود ہونے کا ہم اقرار کرتے ہیں. اس بات کا ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جانے کے بعد ہمارے سامنے جو بھی صورتحال پیش آ جائے وہ تمام چیزیں ہم دوبارہ پکڑ سکتے ہیں. لیکن یہ بات ہم سے ہرگز ممکن نہیں کہ ہم تیرے نظام میں کسی کو شریک کرا دیں. ہم تیرے ساتھ دوست کر بیٹھیں یا تیرے عبادت میں کسی غیر کو شامل کر دیں کہ اللہ تعالی سے عہد و پیمان کا انسان کا ہے. کسی عہد و پیمان کو اللہ تعالی قبر کی زندگی میں انسان کو یاد دلاتے ہوئے اسے آزمائش کے طور پر پوچھے گا تیرا رب دنیا میں کون تھا. پہلے عالم ارواح میں عہد و پیمان دیا گیا. قبر کی زندگی میں عہد و پیمان کے سلسلے میں سوال کیا گیا رزق کیا گیا. اگر انسان دنیا میں اللہ کی عبادت میں
کسی کی شرکت کو قبول نہیں کرتا تھا اس کی زبان سے کلمہ طور پہ نکل جائے گا ربی اللہ میرا رب والا العالمین ہے. میں نے دنیا میں نبی کے حدیث کے مطابق اس بات کو محسوس کیا تھا دنیا میں میرے پاس کرتے رہے میرے آپس کرتے رہے میرے کسی کے آگے سے کرتے ہو رہے یہ آپ کی تمام باتیں مجھے منظور ہیں لیکن اللہ العالمین کی عبادت میں میں کسی کو شریک کرا دوں یا اللہ العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے شریک ہو جائے یا اللہ العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے میں اپنا ہاتھ دراز کر دوں یا اللہ العالمین کے علاوہ کسی مصیبت اور پریشانی میں کسی مخلوق کا ہاتھ استعمال کیا جائے راستہ چلتے ہوئے اگر مجھے ٹھیس پہنچے گی ایسے موقع پر بھی میری زبان سے کوئی لفظ نکلے گا اللہ العالمین کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں نکلے گا. اگر ہماری زندگی ایسی ہے تو یاد رکھو قبر کی آسائش میں کامیاب ہوں گے اور اگر ہماری زندگی ایسی نہیں ہے تو یقینی طور پر قبر کی زندگی میں کامیاب ہونا ہمارے لیے محال ہوگا. بھائیو میرا وقت بہت تیزی سے گزر رہا میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قبر میں آسائش کے بعد دوسرا مسئلہ پیش آئے گا کہ اللہ العالمین برزخ کی زندگی میں جو نیلے رنگ کے ڈراؤنی شکل کے فرشتوں کو بھیجے گا اور یہ دونوں فرشتے انسان کے پاس آنے کے بعد حدیث کے الفاظ کے مطابق رب بات کو غور سے سماعت کیجیے. ممکن ہے ہمارے سامعین میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کوئی یقین نہیں وہ اپنی زبان سے اس بات کو کہتے ہیں کہ ہماری آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کم قبر میں مختصر سی مدت میں تھوڑے سی جگہ میں یہ بات کیوں کر ممکن ہے کہ جو فرشتے آئیں گے میت کو اٹھایا جائے گا میرے بھائی کو یاد رکھو یہ نظام اللہ العالمین نے ہمارے آپ کے مطابق نہیں بلکہ اپنے قدرت کے مطابق اپنے فیصلے کے مطابق اس بات کی خبر دے دی تو اللہ ایک دودھ منی کے نطفے کو انسانی شکل دے سکتا ہے وہ اللہ العالمین انسان کو برکت کی زندگی میں فرشتوں کے لیے اور کھانے کے بعد انسان سے سوال ہوگا فرشتے آئیں گے حدیث کے الفاظ کے مطابق حدیث کتابی ہے اس میں کہتے ہیں آپ کی برکات سلام سرکار اور یہ پہچانی اتفاق اور انسانی جو فرشتے انسان کے پاس آئیں گے نیلے رنگ کے کالے سیاہ انتہائی براؤنش شکل کے وہ انسان کو اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد پھر انسان اپنے آسائش میں کامیاب ہوگا. انسان اگر نیک تھا تو اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ جہنم کا ایک دروازہ یا جہنم کی ایک کھائی اس کے سامنے پیش کی جائے گی اور اسے کہا جائے گا تو تعالیٰ علیہ ہذا فقال هذا القاروس اگر تمہارا انسان سے اور پڑھا ہوگا اگر دنیا میں کوئی شرک کیا ہوگا تو یقینی طور پہ تیرا ٹھکانا ہوگا لیکن اس کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ایمان رکھتا تھا تیرا اس کے لیے جنت کی داری کھول دی جائے گی. حدیث کے مطابق بیاتی نو کیا بنائی گیا جنت کے خوشبو جنت کی نعمت اس انسان کو آتی رہے گی اور اس سے وہ ہوتا رہے گا. بھائیو لیکن اگر انسان برا تھا برے انسان کے بارے میں نبی اعلان کرتے ہیں جنت کے ایک گھر کا سفر اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پھر اسے کہا جائے گا چونکہ تیرا کام دنیا میں استعمال ہوا تھا لیکن تیرے لیے نہیں گئی اور پھر اس ظالم انسان کے لیے اس گنہگار انسان کے لیے دنیا میں تقریر انسان کے لیے جہنم کی کھائی کھولی جائے گی اور جہنم کے دھوئیں جہنم کے آگ میں پش جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے نظام کے مطابق اس انسان کی آزمائش کے بعد جو آزمائش سے یاد ہوا جہنم کے آزمائش سے گزار کرتا رہے گا. ہمارے بہت سارے بھائی اپنے جہاں انہیں کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا قرآن کی آیات سے کیا نہیں ایسا ہمارا لکھن کو نہیں مانتے. میں اس حقیقت سے کہنا چاہوں گا اللہ بیٹا کے سلسلے میں اگر ہمیں قرآن کو مطالعہ کرنے کی کوشش ہوتی تو لیکن طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اللہ بیٹا کے بارے میں اشارے کرنے والی سماعت سے بیان کیا. اللہ نے کہا بھلا بنے کا محمد آدھا کہ اللہ تعالیٰ کے بیان میں ضرور ہمیں چیزی طور پر گنہگاروں کو مجرموں کو سرکشوں کو نافرمانوں کو اس دنیا میں اللہ کے بعد آخرت کے عذاب سے پیش کرے عذاب سے گزار کریے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخرت کے عذاب سے پیش کر کون سا عذاب اس انسان کو کیا جائے گا جو انسان دنیا میں نافرمان تھا. پھر آپ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق قبر کی زندگی
زندگی برزخ کی زندگی ایسی قیامت کی زندگی ہے جس زندگی میں اللہ رب العالمین نے یا تو نعمت رکھا ہے یا تو عذاب رکھا ہے، لیکن اس نعمت اور عذاب کے بارے میں دنیا کے ایک بات کوئی انسان محسوس نہیں کر سکتا. جس طرح ماں کے پیٹ میں فرش کا بچہ کسا اوقات بیماریوں سے دوچار ہوتا ہے، کسا اوقات حرام اور غربت اس کی زندگی کو متاثر ہوتی ہے، ایسے ہی انسان برزخ کی زندگی میں نعمت اور عذاب سے دوچار ہوگا. ممکن ہے کہ قبر میں کئی لوگوں کو بتایا جائے، بہت سے لوگ نیک ہوں اور بہت سارے لوگ برے ہوں، برے لوگوں کو عذاب دیا جائے اور اچھے لوگوں کو نعمت سے دوچار کیا جائے. یہ اللہ کا نام ہے. اللہ رب العالمین اس بات کو خوب آتا ہے کہ اپنے نظام کو کس سے منافق کرے گا. اس نظام کی تنفیذ کے لیے انسانوں کو مقرر نہیں کیا گیا، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. اسی لیے اس دنیا کے بارے میں، برزخ کی زندگی کے بارے میں ہمارے سامنے اعلان کر دیا، اے انسانوں اگر مجھے اس بات کا غصہ نہ ہوتا تم اپنے عزیز اور وفاد کو اپنا وفاد کر دو گے. ہو گیا. اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین تمہیں ہمارے قبر کا منظر دکھا دے، ہمارے قبر کے حرمات کو سنا دے. یاد رکھو تم تو سننے پر قادر نہیں ہو، لیکن حیوان سننے پر قادر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو لا اللہ بتاؤ دعوت اللہ انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بھی اگر مجھے اس بات کا غصہ نہ ہوتا کہ تم اپنے عزیزوں کو دفنانے سے باز آ جاؤ گے، کیونکہ انسان اس بات کا یقین کرنے بھائیوں